السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم بزرگوں، محبوب نگر جامعہ الکوثر سے عزم اور ارادہ ہوگا کہ قربت آباد میں جتنے دیہات ہیں ان دیہاتوں میں جانا، تھوڑی سی ایمان کی، تھوڑی سی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کر دو باتیں بطور گزارش کے آپ کے پاس رکھنے کے لیے حاضری ہوئی۔ اس وقت جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندروں میں پروردگار عالم نے ویسے تو قرآن کا ہر لفظ اپنے اندروں میں کمالات ہی کمالات رکھتا ہے، جامعیت اتنی ہوتی ہے کہ لوگ باسی کرنے والے، غوطہ زنی کرنے والے، دریائے علم کے رمز شناس جو ہوتے ہیں، وہ جب غوطہ خوری کرتے ہیں اس میں تو ان کو وہ نایاب موتی ملتے ہیں جو برس ہاں برس کی جدوجہد اور محنت کے بعد نہیں ملا کرتے۔ ایسی جامعیت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا عطا فرمائی۔ قرآن اگر جامع ہے تو اس جامع قرآن مجید کو جس ذات پر اتارا گیا ہے کہ وہ ذات جامع نہ ہونا چاہیے، جیسا کلام ویسا کامل انسان چاہیے۔ تو قرآن کے اتارنے کے لیے پروردگار عالم نے نبیوں کو یہ چنا ہے، امام الانبیاء کو چنا ہے۔ قرآن میں جامعیت ہے، نبی بھی بڑا جامع ہے، اس کے ہر لفظ میں گہرائی ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اتنے دقائق ہیں کہ اس تک پہنچنے میں ہی ہماری عمریں بیت جاتی ہیں۔ چلو ایک معمولی سا ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سیدھا سوال، کوئی قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ جب قرآن مجید کا انکار نہیں کر سکتا تو اسی قرآن مجید میں جو بات موجود ہے اس کو زندگی میں لانا چاہیے یا نہیں؟ ایک ہے ماننا، ماننے کا تعلق دل سے، میں مانتا ہوں کہ اللہ کا کلام، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام، میں مانتا ہوں محبت وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اس قرآن کو اتارا گیا ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا اس میں راستہ بتایا گیا ہے، یہ دستور حیات ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس کی ہر بات کو ماننا، اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا یہ تقاضا ہے شریعت محمدی کا۔ ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے ہو سکتا ہے کہ بہت سے اجزاء سے اس وقت میں صرف نظر کرتے ہوئے موٹی موٹی سی بات جو ہمارے لیے پیغام کا درجہ رکھتی ہے وہ کچھ سنا دوں۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کے اندرون میں فطری طور پر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس چیز کا نام ہے محبت۔ دل بر بنا محبت ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے اصل موقع مل جائیں گے ہنسنے کا، لیکن بھائی محبت جو ہے نا وہ کس سے ہوگی؟ دل تو ہے محبت کے لیے، لیکن یہ محبت کس سے ہو؟ اس ذات سے محبت ہو جو کمالات میں یکتا ہو، اس کے جیسا پر کمال کوئی نہ ہو۔ جمال میں اس کے جیسا کوئی نہ ہو۔ عطا دردہشت جس کو نوال کہتے ہیں، نوالات احسانات میں اس کے جیسا کوئی نہ ہو، جو کمال والا ہو، جو حسن والا ہو، جو عطا کرنے والا ہو، تو جس کے اندرون میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جس کے اندرون میں یہ صفات نہیں بلایا تو محبت ہے۔ آپ کسی سے پوچھیے کہ صاحب مجھے صدر صاحب سے بڑی محبت ہے، کیوں صاحب؟ ارے صاحب ان کے اتنے کمالات ہیں کہ بڑی محنت سے انہوں نے مسجد کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ کچھ کمالات انسان کے محبت پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے، کیوں بھائی؟ ارے صاحب ہمارے والد ایسے بات کمال ہیں کہ خود تو فخر و فخر برداشت کریں گے مگر اولاد کو بھوکا نہیں رکھتے۔ یہ کمال ہے نا، بس خود بھوکا رہ جائے لیکن اوروں کا پیٹ بھر جائے تو یہ کمال ہوگا، تو یہ وجہ محبت ہوتا ہے۔ کسی انجینئر کی آپ تعریف کرتے ہیں، ارے صاحب کیا آرکیٹیکٹ ہے، کیا انجینئر ہے، کس بنیاد پر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اس بنیاد پر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا نقشہ بنایا ہے کہ اس نقشے کے مطابق جب ہم نے اینٹ اور گارے کو جوڑ کر عمارت کی شکل دے دی تو سب کی نگاہوں کو بھانے لگ گئی، تو اس کا جو فن ہے وہ کمال کہلاتا ہے۔ تو اس کے کمال کی تعریف ہوتی ہے نہیں، جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے عقیدت ہوتی ہے نہیں، احترام ہوتا ہے نہیں، محبت ہوتی ہے نہیں۔ تو وجہ محبت کمال۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی پر فریفتہ ہو جاتا ہے، حسن نظر آیا دل پھینک دیے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ کیوں سر؟ حسن نظر آیا۔ بس مسلمان کو فکر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے حسن، ایک ہے خالق حسن۔ اب تمہاری مرضی تم کدھر جاتے ہو۔ جس حسن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ حسن ہے، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک گوبر ہے، جو بزرگوں کے اقوال ہیں، میں نام اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ بات سمجھنے میں آسانی ہے۔ انہوں نے اس کی مثال دی، نہیں آپ کسی کو بہت خوبصورت سمجھتے ہو
میں اپنے کسی بھائی کو خوبصورت سمجھتا ہوں، میں اپنے باپ کو خوبصورت سمجھتا ہوں، میں اپنے دوست کو خوبصورت سمجھتا ہوں، جائز جگہ کی محبت کا تذکرہ کر رہا ہوں، ناجائز جگہ کی نہیں کر رہا ہے نا، خوبصورت سمجھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک کام کرو کہ یا تو اس کو ضرورت سے زیادہ کھانا کھلا دو یا اس کو پیچش کی دوا پلا دو، دو میں سے ایک کام۔ ضرورت سے زیادہ جب کھانا کھا لے گا تو کیا ہوگا؟ پیٹ میں مرور ایسا ہوگا ہاضمہ نہیں ہونے کی وجہ سے کہ اس کے چہرے کی رونق مفقود ہو جاتی ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ اجازت کی گولی دے دو۔ کیا ہوگا؟ آدمی اگر اجازت کی گولی لے گا تو پیٹ صاف ہو جائے گا، پیٹ صاف ہوتے چہرہ بچڑ جائے گا۔ تجربہ دے گا، پتہ نہیں ہوتا اس کورونا کہاں گئی، وہ حسن کہاں گیا، وہ جمال کہاں گیا۔ فرمایا کہ آدمی دراصل اس کو نہیں چاہ رہا تھا، اس چیز کو چاہ رہا تھا جو اس کے اندر میں ہے، چونکہ اندر ہے اور اجازت کی صورت میں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس پر ہم اپنا دل پھینک رہے ہیں۔ ورنہ ہم کس کو چاہ رہے ہیں؟ یہی معاملہ دنیا کا ہے۔ اگر ہم دنیا کو چاہتے ہیں تو اس کے ظاہری حسن سے واقف ہے، لیکن اگر باطناً دیکھا جائے تو کون آدمی ہے جو اس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ کہ ہم اپنا مکان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، دکان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تجارت کا ملازمت کا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یا وہ کپڑے جو ہم اپنے شوق کے ساتھ لے کر آتے ہیں کیا وہ لے جاتے ہیں، یا وہ گھڑیاں، وہ عینکیں، وہ موبائل جو ہم یوز کرتے ہیں اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت سمجھ کر کیا ہم وہ لے جاتے ہیں؟ جب کچھ نہیں لے جاتے تو ظاہر میں جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے۔ اسی لیے دنیا کے بارے میں الا متاع الغرور، اللہ نے فرمایا دھوکے کا گھر ہے۔ اور جو دنیا کی محبت کو دل میں پالے، محبت دنیا سے بھی ہوتی ہے، جو دنیا کی محبت کو دل میں پالے دراصل وہ گوبر سے محبت کرنے کی مغرض حقیقت سے باتیں کریں۔ یہ رہ گیا مسئلہ حسن و جمال سے محبت۔ تیسری چیز ہے کسی کے احسانات کی وجہ سے اس کی ہمارے اندروں میں عظمت پیدا ہوتی ہے، احترام پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی غریب ہے، اس غریب آدمی کی بیٹی کی شادی آ گئی اور اتفاق سے اس کے پاس شادی کرنے پر کچھ پولی جمع نہیں، پریشان رہتا کہ نہیں رہتا؟ کام میں دل لگتا اس کا؟ اس کا بھی نہیں لگتا صاحب، خان کا بھی نہیں لگتا، کیونکہ بیٹی سے الفت جو ہے، جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جس سے اپنی گودوں کو کھلایا ہے، آج اس کی خوشی کا ایک موقع آیا ہے اور میں اس کے لیے انتظام نہیں کر سکتا ہوں، پر اپنے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بے قراری کو دیکھ کر، اس کی بے چینی کو دیکھ کر کسی نے یوں کہہ دیا کہ بھائی کیا بات ہے آپ پریشان نظر آ رہے، تو بولتا ہے بھائی بچے کی شادی ہے اور انتظامات پورے نہیں ہوئے۔ اچھا فکر نہ کو کرو، میں پورا خرچہ اٹھا لیتا ہوں، تم کام کر لو اور پیسے دے دیتا ہوں۔ بولا اس کا کیا حال ہو جاتا؟ جو آدمی بے چین تھا اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ جو آدمی یہ بڑا خرچہ میں دے دیتا ہوں، کام کر لو، تم پریشان مت ہو، اور اس کام کے بدلے میں تمہارے سے ریٹرن کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ ایک ہوتا ہے قرض دے رہا ہوں تو بھی ٹینشن رہتا، کل تو دینا چاہیے نا جی، لے تو لوں گا میں، لا کے کہاں سے دوں؟ لیکن ایک آدمی یہ بول کے ذرا دینے کا بھی جھمیلا نہیں ہے، میں دے دے رہا ہوں تم کر لو۔ اب بتاؤ اس کے لیے اس غریب آدمی کے دل میں کیا عقیدت ہوگی، کیا احترام ہوگا، کیا محبت ہوگی؟ پتہ یا تو کمال کی وجہ سے محبت ہوتی، یا حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی، یا عطا اور نوال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ دل محبت کے لیے ہے، یہ خالی رہ ہی نہیں سکتا، یا یہ جائز محبت کرے گا یا ناجائز محبت کرے گا۔ بس اپنا رخ درست کرو، جائز محبت پر آؤ، ناجائز محبت کو چھوڑو۔ ناجائز محبت میں صرف عیش ہے،
ظاہرا، لیکن عذاب ہے باطنا. ظاہرا عیش ہے لیکن عذاب ہے. اب بتاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کمال والا کون؟ اگر آپ سائنٹیفکلی بھی سوچیں، اگر آپ اپنے عقل کے گھوڑے بھی دوڑائیں، اگر آپ دنیاوی کتابیں بھی کھولیں، اگر آپ قرآن و سنت میں وارد ارشادات عالیہ کو کھولیں، تو آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی، پوری دنیا کا جو کریٹر ہے ویسا کریٹر کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. بنانے والا ہی چنے، وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں. وہی ایسا بنانے والا ہے کہ اس جیسا بنانے والا کوئی بھی نہیں. وہ مبدی ہے، وہ بدیع ہے، وہ نقشہ دیکھے بغیر بنانے والا، اور وہ تمثیل سامنے رکھ کر بنانے والا. دونوں کام بھی وہی کر رہے ہیں. مبدی اس اعتبار سے ہے کہ جب اس نے آسمان بنایا تو پہلے آسمان بنا ہوا نہیں تھا، پھر دوسرا بنا، تیسرا بنا، تو پہلا اس کے بعد بطور نمونے کے 7 بنے. زمین پہلی جب بنائی تو اس وقت دوسری زمینیں نہیں تھیں. ستارے اور سیارے بنائے تو اس سے پہلے کوئی نہیں تھے. یہ پوری گیلیکسی جو اللہ نے بنا دی ہے، ذرا بتاؤ ایسا بنانے والا کوئی ہے؟ خود اللہ دعویٰ کر رہے ہیں قرآن مجید میں، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. آسمان کی طرف نظر اٹھا کرے. آج تک پوری دنیا میں کوئی انجینئر ایسا آیا جو بغیر پلر کے چھت بنایا؟ کوئی انجینئر ایسا آیا جو پلر کے بغیر چھت بنایا؟ ایسا ہوا کوئی یا ہوگا کوئی؟ نہ ہوا نہ ہوگا. پلر کمپلسری ہے چھت کے واسطے. اللہ فرماتا ہے میں نے آسمان بنایا ہے ستون بتا کے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا بنایا تو ٹیڑھا میڑھا ہوگا. ذرا بار بار دیکھو، ایک بار سے نہیں دکھا دو، بار بار دیکھو، پلٹ پلٹ کے دیکھو. کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بارہا دیکھنے کے باوجود تمہاری نگاہیں تھک ہار کر لوٹ جائیں گی اور تخلیق خدا میں تمہیں کوئی عیب نظر آ ہی نہیں سکتا. فن کے اعتبار سے آسمان کو بنا دینا یہ کمال، زمین کو بنا دینا یہ کمال، جمادات کا بنا دینا یہ کمال، نباتات کا بنا دینا یہ کمال، حیوانات کا بنا دینا یہ کمال، انسانوں کا بنا دینا یہ کمال ہے، ناری مخلوق اجنہ کا بنا دینا یہ کمال ہے، نوری مخلوق ملائک کا بنا دینا یہ کمال ہے. ایسا کمال والا کون ہے؟ اگر تھوڑا بھی علم آ گیا تو دل یہ کہنے پر مجبور ہوگا بھائی محبت کے قابل تو کمال والی ذات اور وہ اللہ ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں ہے. جس اللہ نے کبھی جھرنوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کبھی کھیت اور کھلیان کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کبھی آبشاروں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کبھی برفانی نظام کو دیکھنے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاؤ، کبھی پہاڑی نظام اور اس کے تسلسل کو دیکھنے کے لیے ہمالیہ کی طرف چلے جاؤ، آپ کو اللہ تعالیٰ کے کمالات کے وہ جواہر نظر آئیں گے، حسن و جمال پوری کائنات نظر آئے گی کہ ایسا حسین و جمیل مناظر ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھے. سورج کے ڈوبنے کا منظر بھی دل کو بھانے والا، سورج کے ابھرنے کا منظر بھی دل کو لبھانے والا، ہواؤں کے چلنے کا منظر بھی دل کو بھانے والا، ہر چیز کے اندرون میں حسن و جمال نظر آئے. ذرا سوچو جب بنانے والے نے ایسا خوبصورت بنایا کہ دل للچا رہا ہے تو بنانے والا کیسا ہو؟ دو ہی آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے، صرف 2 آنکھوں نے ان کو دیکھا. ایک نگاہ آدم ہے، جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تو نگاہیں اٹھا کے دیکھی، سجدے سے سر اٹھایا. دوسری نگاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا اور احسن صورت میں دیکھا.
ایک ہوتا ہے خوبصورت ہونا، ایک ہوتا ہے سب سے خوبصورت ہونا، دونوں میں فرق آ گیا نہیں آیا؟ ایک ہوتا ہے اچھا ہونا، ایک ہوتا ہے سب سے اچھا ہونا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب خوبصورتی کا لفظ بولا جاتا ہے تو حسین بولا جاتا ہے، اور اس حسن میں لامتناہی حسن کو بتانا ہوتا ہے تو احسن کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، حسن و جمال میں اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں، میں نے دیکھا ہے اور اچھی شکل میں دیکھا ہے۔ فی احسن صورت، کیا شانتی ہوگی وہ دکھانے والا جانے، وہ دیکھنے والا جانے۔ ہمارے خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتے، ہمارے خیال بھی عاجز ہیں، وہاں نہیں جا سکتے، وہ برباد ہی الگ۔ چلے کسی کے دے دینے سے کسی سے محبت ہوتی ہے، جیسے میں نے غریب کو دینے کی ایک مثال دی۔ اب بتاؤ، جس وقت ہمارے ماں باپ نے نکاح کیا تھا ہوگا، کیا ہے ہم موجود تھے کہ یہ ہاتھ پیر مانتے، ہم موجود تھے کہ یہ آنکھیں اور کان مانتے، ہم موجود تھے کہ یہ زبان مانتے، ہم موجود تھے کہ یہ دل گردے مانگ لیتے تھے؟ کوئی وجود ہی نہیں تھا، عدم سے اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا۔ ذرا سوچو، اگر اللہ خدا نہ خواستہ بغیر ہاتھ کے پیدا کر دیتے تو اچھا لگتا ہمارا یہ ڈھانچہ؟ بغیر پیر کے پیدا کر دیتے اچھا لگتا ہمارا یہ ڈھانچہ؟ اگر اللہ بغیر آنکھ کے پیدا کر دیتے یا کوئی نس آنکھ میں رکھ دیتے تو کیا اچھا لگتا ہماری زندگی ہم کو؟ اگر سنوائی کی طاقت اللہ سلب کر لیتے تو کیا اچھی لگتی ہم کو؟ یعنی یہ کہ بندے کے اندرون میں جتنی صفات ہیں یہ ساری کی ساری صفات وہ ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، کسی اور نے نہیں دی۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ صفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے مالک ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ میں مالک مکان کا، میں مالک دکان کا، میں مالک پلاٹ کا، دو میں سے ایک ہونا۔ کیا مالک بولنے کے واسطے یا تو تم خریدنا مالک بول گئے ہے نا، یا پھر تم بنا لینا تو مالک بول گئے۔ میں گاڑی بنا لیا میں مالک ہے نا، میں نے خرید لیا میں مالک۔ تو پھر فرمانا کہ یہ سر کے بال سے لے کے پیر کے تلوے تک کیا بنانی ہے ذرا بتاؤ، کون سی فیکٹری میں بنانی ہے ذرا بتاؤ؟ وہ فیکٹری کہاں کی تھی؟ نواب پیٹ کی تھی، محبوب نگر کی تھی، حیدرآباد کی تھی، بنگلور بمبئی کی تھی، دلی کی تھی؟ کس فیکٹری میں بنا بھائی؟ یہ فیکٹری ماں کی پیٹ ہے جہاں یہ جسم بنا، اور وہاں پر بھی بنانے والا باپ نہیں تھا، وہاں پر بھی بنانے والی ماں نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، رحم مادر کے 3 اندھیروں میں تمہیں یہ جو بنایا نا پانی کے خطرے سے، یہ بنانے والا کوئی اور نہیں تھا، اللہ تھا۔ کیسا بنایا؟ خلقا من بعد خلق، ایک سٹیج نہیں تھا، ہر 40 دن میں تمہاری نوعیت بدل گئی۔ کیسا بدل گئی؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ تمہارا رب ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ ویسا حسن و جمال کا پیدا مجسم بنانے والا کوئی اور نہیں، وہ بڑی برکت والا اللہ ہے۔ پانی کے خطرے کو اس نے پہلے ٹھہرایا، سیلان سے انجماد پیدا کی، پھر اس میں ایسی سختی پیدا کی
جس کو ہم کلیجی اور دلی سے تعبیر کرتے ہوئے مضغہ کہتے ہیں، پھر اس کو ایسی شکل دی کہ اس کو گوشت کا لوتھڑا کہتے ہیں، پھر اس کے اندر اللہ نے ہڈیاں چڑھائیں، اور اگر ہمارا ہڈیوں کا ڈھانچہ باہر آ جاتا، اماں پیار کرتی تھی، بابا گود میں لیتا تھا تو انہیں لیتے تھے، ضرورت تھی اس گوشت کو چھپانے کے لیے، اس پر جرم چڑھانے کی، چمڑی چڑھانے کی، اللہ نے ایسی چڑھائی کہ ویسی چڑھانے والا کوئی بھی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی تفسیر آپ پڑھیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر۔ یہ تدریج ہے، ایک کے بعد ایک تخلیق ہو رہی ہے، یعنی پروسیس ہو رہا ہے بدن انسانی میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ یہ تم کو جو دیا اس سے بھی بڑا تم پر کوئی احسان کرنے والا ہے؟ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کیا اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ویسا احسان کرنے والا کوئی اور بھی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ کی برابری کا ہے ہی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو جب کمالات آسمانوں اور زمینوں اور کائنات کو بنا کر، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو بنا کر پورے کمالات والا اللہ ہے، حسن میں یکتا وہ ٹھہرا، خالق حسن وہ ٹھہرا، نوازش اور عطا میں اس کے جیسا ہم کو نوازنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ بتاؤ ہمارا دل اس سے محبت چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہے بھائی، اس سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب احسان فراموش بن گئے ہم لوگ، تو کیا خوش، ہم احسان فراموش ہوتے نا، دینے والے کو ہی گالی دیتے کیوں دیا، اور کیا بول سکتے ایسے کو؟ ایسے کے بارے میں صرف اتنا ہی بولتے ہیں بڑا گندا آدمی صاحب، احسان یاد نہیں رکھتا، بولتے نہیں وہ، ہم بھی تو یہی ہیں، بڑے گندے ہو گئے کہ جس نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں ہم نے اسی کو بھلا دیا۔ لیکن اگر تم میں تھوڑی بھی عقل ہے اور ہم میں تھوڑی بھی عقل ہے، اور اگر ہم میں تھوڑی بھی شرم و حیا ہے، اور ہم میں تھوڑی بھی محسن کے احسان کی پاسداری کا شعور ہے، تو ہم سے ایک تقاضا اپنے دل سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ دل مرکز محبت ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر جس نے احسان کیا ہے اس سے محبت کی جائے، چاہتا نہیں چاہتا؟ ہم چاہ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ تیری تخلیق یکتا، اے اللہ تیرا حسن بے مثال، اے اللہ تیرے احسانات انگنت بے شمار لامحدود، اتنی تیری نوازشات ہیں، تجھے چاہنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری چاہت صرف اس ایک بات میں ہے، تم کچھ کرو نہ کرو کوئی بات نہیں، میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے آ جاؤ، تم مجھے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، میں رب اعلان کرتا ہوں تمہیں میں چاہوں گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے کبھی صرف ایک چھیڑا ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ مرکز محبت ہے، یہ کسی نہ کسی سے چاہت رکھتا ہے، کس سے رکھتا ہے؟ کمال والے سے، کس سے رکھتا ہے؟ حسن والے سے، کس سے رکھتا ہے؟ احسان والے سے، تو دل تو چاہتا ہے نا کسی۔ اب اگر ہم نے غور کیا ہمارے اندروں میں کچھ نہیں، جو کچھ اللہ کا ہے، تو ہمارا دل تقاضا کرتا ہے کہ اس اللہ کو چاہا جائے۔ ہم کہتے بھی ہیں کہ اللہ ہم تجھے چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہیں کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے چاہتے ہو، تم اتنا کر لو۔ وہ کن کن چیز حضور علیہ السلام کی اتباع جو ہے نا وہ کن کن چیزوں میں کیسا ہونا چاہیے، ایک قصہ سناتا ہوں، اس کو ہر جگہ آپ اپلائی کر لیں، ہر جگہ نہیں، مطلب اس کے اپنے معیارات ہیں، پھر کسی مجلس میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سناتا ہوں، ایک خالی سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع حضور کے اقوال میں چاہیے، اتباع، یہ جملہ یاد رکھ لینا، اتباع کیا ہونا چاہیے؟ اقوال، حضور سے اتباع افعال، حضور کی اتباع صفات، حضور کی اتباع کمالات، ہے نا؟ ذات سے تو محبت کے بغیر ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں،
لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری چاہت ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، بھائی بہنوں سے زیادہ نہ ہو جائے، بیوی بچوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں ہے ذات سے محبت، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب مسئلہ ہے، ہم اقوال میں اتباع کریں گے، افعال میں اتباع کریں گے، صفات میں اتباع کریں گے، کمالات میں اتباع کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آخر کا چھوڑ دو، یہ اپنے بس کا روگ نہیں، لیکن یہ دین میں مطلوب ہے، یہ بس میں نہیں ہے، یہ دین میں مطلوب ہے۔ اقوال میں اتباع کیسا ہونا چاہیے نبی علیہ السلام؟ چاہے اقوال میں اتباع کرو محبت کے ساتھ، چاہے افعال میں اتباع کرو محبت کے ساتھ، چاہے صفات میں اتباع کرو محبت کے ساتھ، ورنہ پھر تم کمال والے ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کی محبت کے حقدار بن ہی نہیں سکتے۔ اب حضور سے اقوال میں محبت کیسی کہ حضور نے ارشاد فرما دیا تو اپنی رائے کو بازو رکھ دیں۔ مثال دینے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھو، ایک صحابی ہیں سعد اسود ان کو رنگ کے اعتبار سے تھوڑا سا گہرا گندمی رنگ ہونے کی وجہ سے، حبشی رنگ ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ وہاں کے کالے بھی آج کے گوروں سے بہت اچھے ہیں، صحابہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے چہروں پر نگاہ مصطفیٰ پڑی ہے، ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ رنگ کا کیا ہے؟ اللہ نے دے دیا جس کو جیسا دینا ہے۔ چونکہ رنگ ایسا تھا تو اسی نام سے معافن ہو گئے، معروف ہو گئے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، کوئی آدمی میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے تو اس سے معروف ہو جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ ارے فلاں صاحب، ارے وہ تھوڑا ذرا کم نظر آتا ہوں نا، بولتے سمجھ جاتے بھائی فلاں شخصیت ہے، ایک تعارف کے لیے۔ ایسے ہی تعارف کے لیے ان کا نام ہی اسود پڑ گیا، اصل ان کا نام تھا سعد۔ یہ بخاری شریف میں لکھا قصہ ہے، میں ادھر ادھر کے ہانکنے کے لیے نہیں آیا کی دوست، امام بخاری نے نقل فرمایا۔ سعد اسود نے ضرورت کے پیش نظر مکے اور مدینے کے اندر ہر گھر میں پیغام بھیجا کہ بھائی میں جوان ہوں، تقاضا بشری ہے، اللہ تعالیٰ نے ولیعت فرمایا ہے، نکاح کا تقاضا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کو تیار؟ اب وہ رنگ دیکھ کے دل بیٹھ جاتا سب کا، صحابی ہے بھائی مگر کیا کرنا، دربار رنگ ہوتا ہے، کھلا نہیں ہے، ہوتا نا ایسا۔ تو سعد اسود بے قرار ہو گئے، لیکن حضور سے بڑی چاہت تھی۔ نبی علیہ السلام کے مجلس میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کالے لوگوں کو جنت نہیں ملے گی؟ میں ذرا دیہات والوں کو سمجھ میں آنے کے لیے الفاظ کو نیچے اتار کے لاتا ہوں، وقت بھی بچانا ہے، پہلے فصیح الفاظ بولوں پھر ترجمانی کروں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ کالے لوگوں کو جنت نہیں ملتی کیا؟ حضور نے تبسم فرمایا اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے احوال منکشف فرمائے، وہ حال بھی منکشف فرما دیا۔ تو یوں فرمانے لگے کہ سعد، اگر تم لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہو تو جنت میں جانے سے تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو عالم ناز میں کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب تھا اس پڑھنے کا؟ اللہ کے رسول، میں جو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوں، جب مجھے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تو یہ رنگ میرا نکاح میں رکاوٹ کیوں ہو گیا؟ یہ بے قراری ہے، یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طرز وہ اختیار کیا جو عام طور پر آپ کا طریقہ نہیں تھا۔ طریقہ کیا ہے بھائی؟ ماں باپ کو بلاؤ، دونوں کو سامنے بٹھاؤ، بات چیت کراؤ، نکاح کراؤ، یہ طریقہ ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ سعد، میں نے تمہارا نکاح فاطمہ بنت بہر ثقفی سے کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت گھرانے نبوت کی خواتین کو چھوڑ کر
پورے مدینے میں اگر کوئی حسن و جمال کی ملکہ تھی تو وہ فاطمہ بنت وہب ثقفی تھی۔ یہ رنگ میں کالے انتہا کو، وہ رنگ میں گوری انتہا کو۔ اب یہ کہ چلو بھائی میرے نبی نے نکاح پڑھا دیا، نبی نے فرما دیا تو ختم ہو گیا نکاح، کھٹکا مارے جا کے سسرال میں، کھٹکا مارے تو وہاں ثقفی باہر آئے، کہنے لگے کیا بات ہے صاحب؟ کہنے لگے میں مجلس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہوں۔ اچھا، آنے کے غرض فرمایا کہ میرا نکاح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ ایک دم ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، باپ سے آخر بھائی قبیلے بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی ہے، یہ صحابی وہ ہیں جن کے پاس صبح کھائیں تو شام کا نہیں ہے، اور حسن کا حال تو ان کے نام کے ساتھ جو لفظ لگا ہے وہی بتا رہا ہے کہ کیا حال ہے۔ یہ خاندان والے، ان کے خاندان کا زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، نہ خاندان کا تذکرہ ملتا ہے، نہ حسن کا تذکرہ ملتا ہے، اور نہ ہی مالی اسٹیٹس ایسا ہے کہ چلو وہ دیکھ کے دے دے۔ باپ بے چین ہوتا نہیں ہوتا؟ بے چینی میں یوں کہنے لگے مجھے منظور نہیں۔ کیا کہا؟ مجھے منظور نہیں۔ اب وہ اچانک کھٹکی، کیسا منظور نہیں؟ مجھے آقا نے بھیجا ہے اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ آواز اونچی ہوگی، تو جب گھر کے باہر آواز اونچی ہوگی تو عورتیں سنتے ہیں نہیں سنتے؟ اپنے بھی سنتے، کیا تو بھی ہوا جی، کون آ گئے وہاں؟ کوئی معاملہ پہلے کا بھی تھا، کان لگا کے عورتیں سننے لگی کس معاملے میں جھگڑا چل رہا ہے۔ تو ایک کہہ رہے ہیں کہ میں مجلس محبوب سے حاضر ہوا اور سرکار دو عالم نے میرا نکاح پڑھایا ہے، اور باپ کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے نکاح منظور نہیں۔ تو ایک سوال ہے، کیا باپ کے بغیر بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ تم نہیں کرے تو نہیں ہوتا۔ وہ حضور تھے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار حاصل، اس کا آپ نے استعمال فرمایا وہاں پر، اور اس وجہ سے آپ نے نکاح پڑھایا وہاں پر۔ میں نہیں کر سکتا، میں کرا تو ہوتا بھی نہیں، میں آپ کی بیٹی کا کرا تو نہیں ہوگا، آپ میری بیٹی کا کرا دیں میں نہیں ہوگا۔ باپ کا ہونا ضروری، ولی کا ہونا ضروری، وکیل کا ہونا ضروری، نہیں چلے گا۔ وہ سرکار ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اب انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے فاطمہ بنت وہب ثقفی کا نکاح کر دیا سعد اسود سے۔ تو یہ الفاظ سنے حضرت فاطمہ نے، تو یہ جو رداء اڑتے ہیں عام طور پر غیر محرم کے پاس جائیں تو چادر ڈال لیتے تھے پردے کے لیے، حجاب کے لیے، لیکن جب باہر آئیں تو صرف دوپٹہ بنا ہوا تھا، چہرہ انہوں نے چھپایا ہوا نہیں تھا، سامنے آ گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے یہ میرے لیے محرم ہے، غیر محرم نہیں۔ پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اپنے ابا کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا یوں، جیسے کبھی کبھی ہوتا نا اپن لوگ بولتے اللہ نے میرے کو موت دے دیا تو اچھا ہے، وہ تو بیویاں محبت کرنے والے منہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ کو بولو جی، بولتے نہیں ہوتے؟ ایسا ہوتا کبھی چاہت میں، محبت میں؟ بھائی یہ جیسے منہ پر ہاتھ لگا کر کسی کلام سے روکتے ہیں نا، تو ایسے حضرت فاطمہ نے اپنے ابا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، یوں کہا کہ بجا کہیں ایمان نہ رخصت ہو جائے، اپنے کو سنبھالیے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا نکاح اس نے اس نے نہیں پڑھایا ہے، امام الانبیاء نے میرا نکاح پڑھا دیا ہے۔ میرا نکاح امام الانبیاء نے جب کیا تو کیا ہم انکار کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ انہوں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنائی ہے کہ کسی ایمان والے کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی کوئی ذاتی رائے بھی رکھیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا، فیصل بنایا۔ آپ نے اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیا تو ایمان والے کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنی اس کے بعد ذاتی رائے رکھے۔ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ خِيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ، سرکار کے فیصلے کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد
اپنے کو ذاتی رائے رکھنے کا حق ہے؟ نہیں ہے نا وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے اقوال میں جیسے اپنی آپ نے فرما دیا تو اپنی ذاتی رائے نہیں چلتی، ایسے ہی افعال میں اپنی ذاتی رائے بھی نہیں چلتی، ایسے ہی صفات میں اپنی ذاتی رائے نہیں چلتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اقوال میں بھی حضور کی محبت کے ساتھ اتباع ضروری، افعال میں بھی محبت کے ساتھ اتباع ضروری، صفات میں بھی محبت کے ساتھ اتباع ضروری۔ کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اپنی بات ادھوری چھوڑوں، مطلب سمجھ میں تو آ گئی نا، مفہوم تو سمجھ میں آ گیا۔ کمال، جمال، نوال، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو محبت کی وجہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ کامل، اتم اللہ۔ شعور والا کہے گا مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کہتے ہیں میری محبت کا دعویٰ ثابت کیسے کرو گی؟ ثابت کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ میرے نبی کی اتباع لاؤ۔ اتباع کیا ہے؟ ان کی بات کے بعد اپنی بات نہیں رہنا، ان کے کام کے بعد اپنا کام نہیں رہنا، ان کی صفت کے بعد اپنی صفت ختم کر دیں، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اگر یہ ہم میں آیا تو ہم حقیقی معنی میں نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہوں گے، ورنہ پھر ہماری اتباع دھوکہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کر لیں گے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی اتباع۔ اب اتنا تو معلوم ہونے کی ضرورت ہے، اقوال میں اتباع کس کو بولتے ہیں، افعال میں اتباع کس کو بولتے ہیں، صفات میں اتباع کس کو بولتے ہیں۔ مولانا بول دے رہا ہوں، بعد میں آ گیا باقی کا پورا کر لیتا ہوں۔ آپ کا حق بنتا ہے نا بھائی، یہاں کے خطیب صاحب کون ہیں؟ اب تو ہم خطابت کر رہے ہیں، اب امام صاحب آپ کی ذمہ داری ہے باقی کا مضمون آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ، نہیں تو پھر ہلکا سب آ جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بھی محبت نوازے، اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ ذکر کراؤں لیکن آذان کا وقت ہو گیا ہے، اللہ شکر کلو۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو بدل فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ آدم سے لے کے اب تک جتنے ایمان والے گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ددیالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار جو گزر گئے ہیں ایمان کی حالت میں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ تحت نظر ان کی خبروں کو وسیع فرما دیجیے، اس میں جنت کا فراش بچھا دیجیے، اس میں جنت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما کر ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ حاضرین میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، حاضرین کے متعلقین جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ کرم فرمائیے، جو بچے بچیاں بے نکاح ہیں مناسب جگہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس نواب پیٹ کے علاقے کو دین کا مرکز بنائیے، یہاں سے اولیاء کو پیدا فرمائیے۔ اے اللہ یہاں سے آپ اپنے محبوب بندوں کو پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے آنے کو ہدایت کا سبب اور ذریعہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو ہمارے لیے قبولیت کا سبب اور ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ مولا کریم جن کے بچے نافرمان ہیں بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے، اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ بیٹھے مجمع کی دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہماری دعاؤں کی قبولیت کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس ایک نسبت ہے، ہم غلام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اے اللہ اس غلامی کی نسبت کا واسطہ ہے، امت محمد پر رحم فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔